ہاں جی، آج تھوڑی سی اس طریقے سے بات کریں. تو میرے سامنے اور میں تیرے سامنے، زبان سے پر لطف گفتگو ہو رہی ہے. بہت زبردست ہے. جیسے یہ آج میں برتھ ڈے کی ایک اس پہ ہوں، تو اس میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ برتھ ڈے میں نے ایک بات کو یاد رکھنا چاہیے. میں نے پہلے بھی 3 دن پہلے بات کہی تھی، برتھ ڈے منانے کے بجائے نا برتھ ڈے کو فیل کرنا چاہیے کہ آپ کا جو 270 ڈیز کا جو ٹائم سیکوینس ہے نا، ان تمام 270 ڈیز کے سیکوینس کے حالات کو سامنے ہونا چاہیے. میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے نزلہ زکام ہوا ہے. تو میں ابھی کچھ پہلے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خاص قسم کا آئل ہے، اس کو میں ابھی استعمال کر رہا تھا. یہ مساج آئل ہے، اسے گوادر مساج ورلڈ میں استعمال کرتے ہیں مساج آئل کو. اور ابھی کچھ دیر پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کوک بھی میں نے ابھی تھوڑی سی پی ہے، اس لیے کہ گانا بھی تو گانا ہوتا ہے نا، کوک تو جنون ہے نا. خیر بات، تو میرے سامنے میں تیرے سامنے، تو میرے سامنے میں تیرے سامنے، زبان سے پر لطف گفتگو ہو رہی ہے. تو میرے سامنے میں تیرے سامنے، زبان سے پر لطف گفتگو ہو رہی ہے. تو میرے سامنے میں تیرے سامنے، تو میرے سامنے میں تیرے سامنے. اویئرنیس ورک شاپ کو اگر آپ نے سمجھنا ہو نا، تو اس میں پی آر او کو سمجھنا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشن کو آپ نے کس طریقے سے سمجھنا ہے، کہ اگر آپ سرخ کمیونٹی کے سامنے کھڑے ہو تو آپ نے کس طریقے سے بات کرنی ہے، آپ وائٹ کمیونٹی کے سامنے کھڑے ہو تو آپ نے کس طریقے سے بات کرنی ہے، آپ بلیک کمیونٹی کے سامنے کھڑے ہو تو آپ نے کس طریقے سے بات کرنی ہے. جیسے غباروں کو میں مثال دے رہا ہوں، اس طریقے سے یہ ڈپلومیٹک انٹرنیشنل یوتھ پروگرام چل رہے ہیں، جس میں کہ وہ بتاتے ہیں کہ دنیا کے 9,000 الگ الگ کلچر ہیں، الگ الگ زبانیں ہیں، اور آپ نے الگ الگ کلچر میں آپ کو دوسرے کلچر کی زبان نہیں آتی، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے اشاروں کے ذریعے آپ نے بات کر لینی ہوتی ہے کہ تم میرے سامنے میں تیرے سامنے، زبان سے پر لطف گفتگو ہو رہی ہے. یہ جو کوالٹی ٹائم ہوتا ہے نا گفتگو کرنے کا، really understand it. Be with us, David Ariel, singer and researcher, always with you. My song always good, and my research is always good for you. یہ ہم نے کچھ چمکتی مثالوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا ہے. یہ آج میری ایک سہیلی تھی، ہماری دوست ہیں، وہ بڑی پیاری نا اس کلر کے مفرل کے ساتھ بڑے پیارے انداز میں آنکھ ڈال کے بات کر رہی ہیں. تو ہم نے کہا کہ آپ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتی ہو، تو ہم بھی آپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتے ہیں. کاش کہ اس بات کو آپ سمجھ جائیں. آنکھ جب دوسری آنکھ کو دیکھتی ہے، وہ سیدھا نہیں دیکھتی، وہ اندر جاتی ہے، پھر ریفلیکٹ ہو کر واپس آتی ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے ناسا نے چاند پر مختلف قسم کے آئینے نصب کیے ہیں، جب لیزر لائٹ جاتی ہے تو وہاں سے ریفلیکٹ ہو کے واپس آتی ہے، تو پھر پتہ لگتا ہے کہ کتنے اس میں ذرات گئے تھے اور کتنے واپس آئے ہیں. ایک الگ سائنس ہے، اس کو سمجھیے گا. بی ود اس، ڈیوڈ ایریل، سنگر اینڈ ریسرچر، آلویز ود یو. یہ میرے سائنس کا پوائنٹ بڑا گہرا ہے، اس کو سمجھیے گا کہ جیسے ناسا نے کیا ہے کہ آپ لیزر لائٹ کو اگر چاند پر بھیجتے ہو اور وہاں سے اگر وہاں پر آئینے کے ساتھ ریفلیکٹ ہو کر واپس آتی ہے، تو جاتے ہوئے اس میں
کہ کتنی پاور تھی اور آتے ہوئے اس میں کتنی پاور ہے، یہ ایک ریسرچ کے قابل بہت بہترین قسم کا میرا لیکچر ہے. میں اس پر مستقبل میں لکھوں گا کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا جو میگنیٹ سسٹم ہے، ہمیں آؤٹ ہونے سے پوائنٹ ہے ہمارا میگنیٹ سسٹم، ہماری جو لیزر لائٹ آؤٹ ہو رہی ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے. اگر کوئی دوسری لائٹ اگر ہم تک آ رہی ہے تو اس کے لیے جو پروٹیکشن پر ہمارا جو میگنیٹ سسٹم لگا ہوا ہے، پروٹیکشن پر، یا آپ اسے گریویٹی کہہ لیں، گریویٹی پہ جو ہمارا پروٹیکشن سسٹم لگا ہوا ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے. کیونکہ ناسا یہ کہتا ہے کہ اگر ہم لیزر لائٹ کو چاند تک بھیجتے ہیں تو واپس جو ہے وہ صرف 1% آتی ہے، 99% نہیں آتی، وہ چاند پر رک جاتی ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے وہ چاند پر رکے ہی کیسے جب وہاں پر آئینہ آپ نے لگایا ہوا تو وہ آئینے سے ریفلیکٹ ہو کے واپس آ رہی ہے. تم میرے سامنے میں تیرے سامنے، تم میرے سامنے میں تیرے سامنے، زباں سے پر لطف گفتگو ہو رہی ہے، تم میرے سامنے میں تیرے سامنے. میری اس ریسرچ کو سمجھیے گا، لکیر کا فقیر سمجھیے گا، رن مرید کو سمجھیے گا، اور لائن مارنے کو سمجھیے گا. لائن کہتے ہیں لائن مار رہا ہے، وہ لائن ہوتی کس پہ؟ گندم کے دانے پر، کافی کے دانے پر، اور پرانے زمانے کی سیپ کے اوپر جو کرنسی ہوا کرتی تھی. خیر سمجھیے. خیر آج کا جو میرا لیکچر تھا وہ یہی تھا کہ آپ چاند پر لیزر بھیجتے ہو اور وہ ناسا کہتا ہے کہ واپس آتی ہے تو وہ باقی اس کا حصہ چاند پر رہ جاتا ہے اور 1% واپس آتا ہے، 99% چاند پر رہ جاتا ہے. لیکن میں محقق اسکالر ڈیوڈ ایریل سنگر یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ ہمارا جو پول سسٹم ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے، وہاں سے آؤٹ ہو سکتے ہیں. انٹر ہونے کے لیے آپ کو بہت سارے بیریئر کراس کرنے پڑتے ہیں. بی ود اس، میرے ہاتھ کے ٹرائنگلز اور 3 وائے ہیں میرے ہاتھ میں، دیکھیے غور سے. 3 وائے کسی کے ہاتھ میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، میرے ہاتھ میں 3 وائے کے نشان ہیں. بی ود اس اور 2 ٹرائی اینگل اور ایکس کا سائن پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. جو ریسرچز میں آپ کو ساتھ شیئر کر رہا ہوں کوئی اور دنیا میں کرتا بھی نہیں ہوگا. یاد رکھیے، آج میں نے ایک بات کہی کہ ہمیں پرانے زمانے کی تقابل ادیان پر اپنے ریسرچز ختم کر کے مشترکات فی الادیان پر آگے چلنا ہوگا. کہ جیسے مثال کے طور پر شراب ہے، اب وہ دنیا کے 6000 مذہب میں سے کتنے ہزار مذہب ایسے ہیں جس میں شراب جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے. ہمیں یہ اس پر میں نے پہلے آرٹیکل لکھا ہے کہ سور جسے پگ کہہ سکتے ہیں، خنزیر کا دودھ انسانی صحت کے لیے کتنا اچھا ہے، اور اسی طریقے سے الکوہل انسانی صحت کے لیے کتنا اچھا ہے. میں یہ کہتا ہوں الکوہل صرف اور صرف اس کے حساب سے ہے. جیسے آپ نے سرکہ جتنی مقدار میں آپ نے استعمال کرنا ہے اتنی مقدار میں آپ الکوہل کو استعمال کریں. میری طبیعت خراب تھی، نزلہ زکام بخار تھا، شی واز کے ساتھ لیگل ہو گئی میرے لیے. شی واز لیگل نہیں کہہ رہا ہوں، شی لائی میرے لیے، شی واز کے ساتھ لیگل ہو کے آ گئی میرے لیے، تو شی واز لیگل ہو گئی. تو اس میں یہ ہے کہ میں نزلہ زکام بخار تھا، تو میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے فلڈ آئے ہوئے ہیں اس زمانے میں آئے ہوئے ہیں، اس ماحول میں آئے ہوئے ہیں کہ جب آگے گرمی کا ماحول نہیں آ رہا ہے تو جتنی جگہ بہت زیادہ وہ پانی کھڑا ہوا ہے تو آگے بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہے. تو بہت مشکل حالات آ رہے ہیں. تو میرا مشورہ ہے گورنمنٹ پاکستان کو ورلڈ وائڈ فور کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی یہ بات رکھوں گا کہ اتنا زیادہ UN پر بوجھ نہ ڈالا جائے، بلکہ جہاں پانی کھڑا ہے وہاں ازولا کے سیڈ جو ہے نا وہ اسپرنکل کر دیے جائیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے، تاکہ ہیلی کاپٹر ضرور استعمال کرنا ہے. یاد رکھیے ہیلی کاپٹر ضرور استعمال کرنا ہے. اس میں یہ اسپرنکل کر دینے ہیں آپ نے ازولا کے بیج. اس سے کیا ہوگا کہ وہ پانی کے اوپر رہیں گے اور تمام بیماریوں کو وہ کھینچ لیں گے. اور ازولا میں 70% پروٹین ہوتی ہے. اگر وہی ازولا اگر آپ کیچ کر لیں تو اس ازولا کے جو پاؤڈر ہے وہ آپ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہو. اس ٹائم ازولا پاؤڈر جو ہے وہ 1500 روپے پاکستانی 1500 روپے
بہت سستا بک رہا ہے. آپ کو پتا ہے لاروا پاؤڈر جو ہے 8,000 روپے 9,000 روپے کلو ہے, اور لاروا بھی پروٹین پاؤڈر ہے, لیکن ازولا بھی پروٹین پاؤڈر ہے. لیکن ازولا خواہ وہ سور کا پروٹین پاؤڈر ہو, خواہ ازولا کا پروٹین پاؤڈر ہو, 1,500 روپے کلو مل جاتا ہے. تو اس کو لیجئے, ازولا کا پروٹین پاؤڈر آپ اس کو سپرنکل کیجئے تاکہ پانی کے اندر کسی قسم کے مضر جانور نہ پیدا ہوں. تو اس کو سمجھیے گا. BV10 کیونکہ بات یہ ہے کہ ہماری میڈیکل سٹوروں پہ 2 نمبر دوائیاں مل رہی ہیں, ہمیں 1 نمبر دوائیاں لینے کے لیے انٹرنیشنل بل گیٹس نے اپنا گیٹس کھولا ضرور ہے, لیکن میں اتنا کہوں گا کہ آپ نیچرل طریقے سے اگر آپ کرتے ہو کہ پاکستان کے اتنے ہزار گاؤں میں اور 20 لاکھ کمیونٹی ڈسٹرب ہوئی ہے, تو 20 لاکھ گھرانے ڈسٹرب ہوئے ہیں, ان سب کے لیے آپ ازولا جو ہے سپرنکل کر دیں تاکہ آپ کی بیماریاں نہ پھیلیں. میں بیمار ہوا ہوں, نزلہ زکام بخار, سینے میں درد, بہت برا حال ہوا. میرے دوست کا مجھ پر احسان ہے بہت زیادہ, میں اس احسان کو یاد رکھوں گا کہ اس بیماری کی حالت میں اس نے مجھے دوائی مہیا کی, اور وہ 1 نمبر دوائی تھی. تو BV10 بلو sky BV10 David Ariel singer and researcher always with you. Have a 3Y in my hand and X and 2 triangle with by X. BV10 always with you.